حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء. السلام علیکم. میں میاں فرق مند ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. گزشتہ 26 سال سے فوجداری، سول، فیملی میٹرز، ریونیو سائٹ میں باقاعدہ پریکٹس کر رہا ہوں. سال 2004 میں بار ایسوسیشن سائی ورکر سیکرٹری رہا ہوں، جبکہ مختلف جو کمپنیز ہیں ان کو بطور لیگل ایڈوائزر بھی اسسٹ کرتا ہوں. کنٹونمنٹ بورڈ اکاڑا اور اس کے ساتھ جو ادارے ہیں ان کو بھی لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہوں، اور باقاعدہ ہائی کورٹ، لوور کورٹس کی پریکٹس کرتا ہوں. جی، میرا نام عثمان کامل ایڈوکیٹ ہے. میں عرصہ 20 سال سے ڈسٹرکٹ کورٹ سائی وال میں وکالت کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرصہ 18 سال سے ملتان اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی وکالت کر رہا ہوں. میرا نام محمد عمار آصف ہے. میں ڈسٹرکٹ بار سائیول میں پریکٹس کر رہا ہوں عرصہ 5 سال سے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو ایک اچھا قانونی مشورہ دیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد رفیق ایڈوکیٹ ہے جی، اور میں سائی ورک کچہری میں گزشتہ 4 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. جو شادیوں کی بنیادی خصوصیات میں پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مرد اور عورت کی لیگل یونین ہے. اس کے بعد دو خاندان شادی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ان کے روابط بڑھتے ہیں، اور دو مختلف کلچر جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ ہماری شادیوں کے دوران اسلامک کلچر کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہماری رسم و رواج ہیں اس کو بھی فالو کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو شادیاں ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک اچھا پازیٹیو انٹرٹینمنٹ کا بھی باعث بنتی ہیں. تو شادی کا جو دیکھیں نا، شادی کا بنیادی جو تھیم ہے نا، وہ ایک خاندان کی اینٹ ہے. ان کے ایک خاندان جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، اور اس یونٹ نے مل کے ایک معاشرہ بننا ہوتا ہے، اور ایک معاشرے نے مل کے ایک دنیا بننی ہوتی ہے. اس لیے شادی کی بنیادی خصوصیت 2 تھیں جو اسلام نے بیان کی. سب سے پہلی یہ ہے کہ معاشرے کے لیے ایک بنیادی یونٹ کو قائم کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ وراثت کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے طے کر دینا. ثقافتی شادیوں میں ہمیں جو درپیش مسائل ہیں وہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا جو فرق ہے، اس کے علاوہ بے روزگار اور روزگار کا ایلیمنٹ جو ہے وہ فیکٹر بیچ میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری شادیاں جو ہیں ان عوامل کی وجہ سے وہ ان میں رکاوٹ بنتی ہے، اور شادیاں جو ہیں وہ پینڈنگ رہتی ہیں. ثقافتی شادیوں میں درپیش چیلنجز میں سب سے پہلا اور اہم چیلنج لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کا شامل نہ ہونا ہے. اس کے علاوہ غیر شرعی رسومات بھی اہم مسئلہ ہے.
پاکستان میں نوجوانوں کے لیے اپنی پسند کی شادی سم ٹائم مشکلات کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی بنیادی ریزن جو ہماری برادریزم اور کاسٹ کا جو فیکٹر ہے کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی۔ یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف یہ ایک ہرڈل یہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہم پتہ کیا ہوا ہے، ہم نا مسلمان تو ہو گئے لیکن ہمارے ہاں ان ہندوؤں والی جو روایات ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں۔ مثلاً کہ وہاں پر وہ کیا ہوتا تھا کہ ہندوؤں میں لڑکیوں کو اس لیے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی کہ لڑکی کے خاندان اور اس کے لڑکے کے خاندان اگر وہ باہر کرنا چاہیں تو ان کے خداؤں میں فرق ہوا کرتا تھا، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی اگر ہم اپنی بیٹی کو دوسرے خاندان میں یا دوسری فیملی میں شادی کریں گے تو اس کو دوسرے خدا کی پوجا کرنا پڑے گی۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو یہ ہوا کہ ہم نے بہت ساری عادات جو ہے نا وہ انہی کی جو ہمارے اندر اچ بس گئی، کہ ہمارے ہاں پسند کی شادی کرنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ذات پات کا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے ہاں لوگوں کی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ لوگوں کو ان کی دولت سے اور ان کے قد کاٹ سے یعنی کہ ان کی سماجی رتبوں سے جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر مشکل ہوتی ہے۔ پاکستان کے کلچر میں پسند کی شادی تقریباً ناممکن ہے۔ میں ذاتی طور پہ پاکستانی شادی کے رواج کو منظور نہ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غیر شرعی رسومات کی بہت بھرمار ہے۔